السلام علیکم منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ لازمی آپ کی آرا کی رائے کی میں ہم لوگ اپنا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں آپ تک اہم تجزیاتی پروگرام پہنچاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو حالات حاضرہ پہ حق اور سچ جو بات ہو، جو حقائق وہ بیان کریں۔ کوئی ایسی بات کہہ کے کہ یہ خبر ہے، ہم جعلی خبر نہ پھیلائیں۔ لازمی ریمر جو ہوتی ہے وہ کوئی افواہ کو بنیاد بنا کے آپ خبر بنا کے چلا دیں، تو یہ بھی ہمارے سمجھتے ہیں کہ آپ سے بھی زیادتی ہوگی اور ہم بھی یہ ایک غلط ہم بلیف کر رہے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آج ہم لازمی اس صورتحال جو سندھ میں چل رہی ہے شہری علاقوں میں اس وقت، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی قداوت تصاویر اور ان کے شہر کے اندر جگہ جگہ بڑے بڑے بینر اور اس طرح سے ان کی یعنی کہ کوششیں شہر میں انٹری کرنے کی یا شہر میں اپنی سیاسی سرگرمیاں فعال کرنے کی جاری اور ساری ہیں، اور وہ جاری اور ساری اس بنیاد پر ہیں کہ عوام کے دل کا چین الطاف حسین الطاف حسین۔ تو لازمی عوام اپنے دل کے چین کی تصاویر دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کافی جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بائک روک کے، کاریں روک کے دیکھتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، دیکھو کتنا بڑا بینر لگ گیا ہے الطاف بھائی کا، دیکھو یہ کتنا بڑا پوسٹر آویزاں ہیں، دیکھو۔ تو یہ سب چیزیں کس بات کی غمازی کرتی ہیں؟ یہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ عوام کی ان سے والہانہ عقیدت اور پیار اور چاہت۔ تو یہ اس لیے ہے کہ یہ جو گیپ تھا اس کے اندر کوئی مخالف جماعت یا ان کا جو نعم البدل پاکستان ایم کیو ایم پاکستان جو بنی، وہ اپنی عوام میں اپنی وہ جڑیں اس طرح نہیں بنا سکی جس طرح ان کو ایم کیو ایم کا نام لے کے بنانا چاہیے تھا۔ حالانکہ جیتے ہوئے ہیں، وہ واضح اکثریت سے جیتے ہیں، مگر عوام میں وہ اپنی جڑیں پھیلا نہ سکے اور عوام کے حقوق کے لیے، عوام کے مسئلے مسائل کے لیے ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے موجودہ حکومتیں۔ حالانکہ وہ نامزائد حالات میں انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کی بنیاد رکھی۔ بہرحال اس سے فائدہ سراسر الطاف حسین کو جا رہا ہے۔ الطاف حسین کی سرگرمیاں عروج پہ ہیں، سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہو رہی ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود کہا تھا، ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اپنے ٹک ٹاک پہ۔ تو پاکستان کے اندر ان پہ پابندی لگی ہوئی تھی۔ حال میں ان کے کل کورٹ میں کیس گیا تو کورٹ میں جج صاحب نے پوچھا ان سے کہ جناب آپ پہ کیا پابندی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جناب وہ ترانہ سنائیں گے، انہوں نے ترانہ 14 اگست چلی گئی، اگر نہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے عوام کے ساتھ مل کے ایک قومی ترانہ پڑھے۔ وہ بولا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے انہوں نے کہا ان پہ پابندی ہے۔ پابندی کس نے لگائی ہے؟ پابندی لگائی ہے انہوں نے کہ جناب پیمرا نے۔ بھائی پیمرا نے کس کے حکم پہ لگائی ہے؟ ہم ان کو نوٹس بھیج دیتے۔ انہوں نے کہا پیمرا نے ہائی کورٹ کے حکم پہ لگا، ہائی کورٹ لاہور کے حکم پہ لگائی۔ تو انہوں نے یہ کہا ہائی کورٹ لاہور نے تو درخواست واپس لے لی ہے، جس بندے نے درخواست دی تھی، جس کے جواب میں ہائی کورٹ نے کمپلیٹ پابندی لگائی تھی، یہ لفظ استعمال کر کے کمپلیٹ کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو یہاں ان کے وکیل تھے جو الطاف حسین کو آواز کی آزادی دلانا چاہتے ہیں، آزادی اظہار رائے کی، وہ ہے خورشید احمد خان۔ وہ خورشید احمد خان ایک ضعیف العمر وکیل ہیں، تو وہ اس کا خاطر خواہ جواب نہ دے سکے، تو ان کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگلی پیشی میں یا جب بھی آئیں، یہ آپ وہاں سے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی لے کے آئیں وہاں کا، اور جس درخواست اگر واپس لے لیے وہ تمام ہمیں ایویڈنس یہاں لا کے دیں، تو پھر ہم اس کے کیونکہ ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کو ہم یہاں کنڈم نہیں کر سکتے۔ لازمی آپ اگر وہاں سے ان کا کیس انہوں نے درخواست لے لی مدعی نے واپس، تو اس صورت میں آپ ہمیں وہاں کے ایویڈنس پرووائڈ کریں، ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی وہاں سے پرووائڈ کریں، تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کیس کو پرسو کریں گے، کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے ان کو یہ فرمایا اور غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ غیر معینہ مدت کا مطلب یہ کہ سال بھی لگ جاتا ہے اور اس میں کوئی اس کی تاریخ نہیں ہوتی کہ کب یہ کیس لگے گا۔ تو یہ تو بہرحال یہ جو 17 جنوری کو جس کا ہم نے پچھلے پروگرام میں
بتایا تھا، تو یہ اس کا ایک فیصلہ تھا، سمجھ لیں جو پروسیڈنگ جو ہوئی اس کی آپ کو بتائی۔ مگر بہرحال اس وقت جو اعلانیہ یا غیر اعلانیہ جو پابندی مختصر حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا، اور ان پہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جناب انہوں نے پابندی لگائی ہے، وہ نہیں آنے دے رہے، یہ نہیں دے رہے، تو میں سمجھتا ہوں ثابت کر دیا ہے ہماری یعنی کہ مختصر اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ بالکل سیاست میں عدم مداخلت کے اپنے نظریے پہ مکمل عمل درآمد شروع کر دیا انہوں نے۔ اب وہ سیاسی معاملات کو سیاست والے جانے یا سیاسی لوگ جانے یا حکومت جانے یا قانون جانے، اس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی کسی کارروائی میں مداخلت نہیں کرے۔ حالانکہ چند ایسی رپورٹیں ہیں کہ اس حوالے سے کہ بھئی ان پہ بھی کہا جا رہا ہے، یعنی کہ الطاف حسین کے جو یا مخالفین ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ کیا سرگرمیاں چلا دی ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے کہا جناب ہم اس معاملے میں اپنے پاؤں سمیٹ رہے ہیں، اور اب ہم ان معاملات میں یعنی کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، چاہے جائے کہ وہ پاکستان کی قومی یکجہتی یا قومی سلامتی پہ کوئی بیان جاری کرے، یا پاکستان پہ حملہ کرے، پاکستان کے یعنی کہ خلاف کوئی بولے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ پاکستان کی سرحدوں کی داخلی اور بیرونی ہے، ہمارا فرض ہے آئین کے طور پہ حفاظت کرنا اور اس کے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانا۔ تو پاکستان میں اگر کوئی شخص بلا امتیاز پاکستان کی حاکمیت کو چیلنج کرے گا، یا پاکستان کے یعنی کہ غلط الفاظ استعمال کرے گا پاکستان کے اداروں کے خلاف یا کہ دیگے، تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، مگر سب سے پہلے پاکستان ہے، انہوں نے کہا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہم جو تعمیری تنقید ہوگی اپنے پہ بھی اب برداشت کر رہے ہیں، اور برداشت کرتے آئے ہیں، ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں، تو اس طریقے سے ہم برداشت کر رہے ہیں، اور اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں سب کو یہاں سیاست کرنے کے لیے اب قانون کی پابندی اگر لگی ہے، وہ قانون والے جانے، ہو سکتا ہے قانون کی طرف سے ان کو اجازت مل جائے آنے والے دنوں میں، یا کوئی ایسی نئی درخواست دائر ہو جائے تو اس صورت میں کوئی فیصلہ آ جائے۔ بہرحال اس وقت الطاف حسین کی جو مقتدر حلقوں کی یا پولیس کے حوالے سے یا گرفتاریوں کے حوالے سے جو پکڑا جاتا تھا پہلے، جس رفتار سے جس جوش و خروش سے وہ لوگ آ رہے ہیں، اس رفتار سے ان کی گرفتاریاں نہیں ہو رہی، اور ایم کیو ایم یعنی کہ جس کو لندن کہا جاتا ہے، اس کے کارکنان شہر میں اگر یہ کہا جائے تو بے جانی ہوگا فعال ہو چلے ہیں، اور ان کی سیاسی سرگرمیاں یعنی کہ بحال ہو چکی ہیں کافی حد تک، اور یہ کراچی میں ہی نہیں، حیدرآباد اور سکھر اور دوسری جگہوں میں بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ تو اس سے الطاف حسین کے جو مخالفین ہیں ان کا اب یہ کہیں کہ بھئی ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، تو یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی نہیں۔ بہرحال الطاف حسین نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے آنے والے دنوں میں، وہ تو وقت بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا کردار ادا کر سکے، مگر جو سیاسی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں اگر 14 سال جو قید لگی ہے عمران خان کو، تو اس کا ایک گیپ بن جائے گا، اسپیس، تو ہو سکتا ہے الطاف حسین اس اسپیس کو فل اپ کر سکیں، اور اس میں ایک جیسا کہ پنجاب میں ان کا جلسہ ہو رہا تھا ماضی میں، ہم نے بتایا تھا پچھلے ولاگ میں، تو آج بھی پنجاب میں ہی وہ اپنی انٹری دیں اور وہیں جا کے متحدہ قوموں میں ان کا ایک جلسہ کریں آنے والے دنوں میں۔ تو اسی طرح اور یہ جو کورٹ سے ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں جلد پابندی ہٹ جائے گی۔ تو اس طریقے کی یہاں جو یہ نظر آ رہا ہے تمام شہروں میں ان کی کارروائی ہو رہی ہے فعال، تو اس سلسلے میں ان کی جو ایم کیو ایم کے نام کی جو ان کی تنظیمیں ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں بھی کوئی فکر نہیں، ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں، جیسے شرط العباد اب جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے شروع میں آ جائیں گے، اور انہوں نے تو اپنی تنظیم کو ضلعی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ اور تمام سطح پہ مضبوط سے مضبوط تر کر رہے ہیں، اور آن لائن وہ خطاب کرتے ہیں روزانہ، ان کے تمام جو لیگل ہے اور فلانی تنظیم تمام ان کی بن چکی ہیں، تو وہ ایک نئی جماعت بن کے ابھر کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ ایک جماعت الطاف حسین کی اگر قانون کی ان کو اجازت مل جائے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو کوئی پابندی نظر نہیں آ رہی ان پہ، تو بس پھر ان کو مکمل آزادی کے ساتھ ہی اپنے بڑے بڑے جلسے کریں گے اور کھیلیں گے اس میدان میں سیاست کے، تو لازمی دوسری جماعتیں بھی اس میں رہیں گی، ایم کیو ایم پاکستان بھی رہے گی، اور اشرت العباد کی پارٹی جو ہوپ
ایک جس سے دلانے آئی ہے، دلا کے عوام کو میدان میں آ رہی ہے، تو اس سے کتنی امیدیں وابستہ عوام کرتے ہیں یا عوام کی امیدوں میں کتنا پورا اترتے ہیں، تو وقت بتائے گا وہ کہ ان کی کیا صلاحیت ہے۔ مگر کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ الطاف حسین اس وقت پوری جوش و خروش سے اپنی کارروائی جاری و ساری رکھے، اور حیرت زدہ بات یہ ہے کہ جو ان کے لوگ ہیں مخالفین یا ان کے سیاسی ماہرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین اپنی تنقید جو کی توں جاری رکھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی نشانہ بناتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ ان کی فعال سیاست میں جو ان کا کردار، ان کی تنظیم کا سندھ میں بالخصوص بڑے شہر کراچی میں اور تمام جگہ پہ یہ جو کردار تیزی سے اوپر کے سامنے آ رہی ہے، ان کی تنظیم سیاسی سرگرمیاں بحال ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو یہ لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لمحہ فکریہ اس لیے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی جو پابندی لگائے گی، گرفتاریاں ہوں گی، سخت کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی، وہ سخت کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو لازمی یہ حقیقت ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے سیاست میں مداخلت کا، عدم مداخلت کا اپنا اصول بنا لیا ہے، اور اس پہ وہ کاربند ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ کو کراچی میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ ہاں، اگر کوئی پاکستان کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھے گا یا پاکستان کے خلاف کوئی ایسا بیان جاری کرے گا جس میں پاکستان کی بدنامی ہوگی یا کوئی ایسی بات اداروں کے خلاف کوئی خطرناک بات کہے گا، تو اس کی گردن دبوچنے میں پاکستان کے مقتدر حلقے ہمہ وقت چوکس اور موجود ہیں، سرحدوں پہ بھی اور اندرونی سرحدوں پہ بھی ایسے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔